یہودیوں کا جادوئی صندوق اس وقت کہاں ہے؟ ناظرین، فلسطین میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع کی ایک بڑی وجہ یہودیوں کا مقدس اور جادوئی صندوق بھی ہے، جس کو یہودی سینکڑوں سالوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے کہ یہودیوں نے اپنا تن من دھن اس کے حصول کے لیے قربان کر دیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ اس صندوق کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہودیوں سے یہ صندوق کب اور کیسے غائب ہوا، مزید یہ کہ اب یہ صندوق کہاں ہے۔ دوستو، یہودی شروع سے ہی ایک سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی حد کر دی تو یروشلم شہر پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 بار حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کو یروشلم سے ملک بدر کر دیا گیا اور ان کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور اس دوران یہودیوں کا ایک قیمتی صندوق ہیکل سلیمانی سے اچانک غائب ہو گیا۔ غائب ہونے والے اس مقدس صندوق کو یہودی تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ لفظ تابوت توب سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے رجوع کرنا یا شرمندہ ہونا، جبکہ سکینہ کے لغوی معنی سکون اور قلبی تسکین کے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل مصیبت کے وقت اس صندوق کی طرف رجوع کرتے تھے، انہیں اس صندوق سے سکون ملتا اور ان کی توبہ قبول ہو جاتی تھی، اس لیے یہودی صندوق کو تابوت سکینہ کہتے تھے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اس صندوق کو بھی آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا۔ امام قرطبی کے مطابق یہ صندوق 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا۔ اسے شمشاد نامی ایک نایاب اور خوشبودار درخت کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اگر ہم قرآن مقدس سے رہنمائی لیں تو قرآن پاک میں اس صندوق کا صرف اتنا ذکر ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں تھیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور تورات کی ٹوٹی ہوئی تختیاں تھیں جو آپ کوہ طور سے لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ابو صالح عطیہ بن سعد اور سفیان سوری سے نقل ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور تورات کے ساتھ ساتھ دونوں نبیوں یعنی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے لباس، پگڑی اور آسمان سے ہونے والا من بھی ایک بوتل میں رکھا ہوا تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخر تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر یہ میراث کے طور پر یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، کیونکہ اس صندوق میں انبیاء علیہ السلام کے خاص متبرکات موجود تھے، اس لیے یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بنی اسرائیل کفار سے جہاد کرتے تو یہ کفار کے لشکروں کی کثرت اور دہشت دیکھ کر سہم جاتے۔ جب ان کے سینوں میں دل خوف سے دھڑکنے لگتے تو یہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، جس کے بعد اس صندوق سے اللہ کے حکم سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان آ جاتا تھا۔ مجاہدین کے سینوں میں لرزتے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ جس قدر صندوق آگے بڑھتا آسمان سے اللہ کی مدد کا نزول ہوتا، یوں بنی اسرائیل اس جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ صرف یہی نہیں، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ یہ صندوق اس قدر بابرکت تھا کہ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی تھیں، جبکہ بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں بنی اسرائیل سے ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے برکت و رحمت کا خزینہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی شرارتیں پھر حد سے تجاوز کر گئیں تو فلسطین میں آباد ایک قوم عمالقہ جو کافر اور مشرک قوم تھی، اللہ نے اس کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ اس قدر مضبوط قوم تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ساتھ ہی یہ بنی اسرائیل سے اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو بھی چھین کر لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ نیک افراد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان ایک اور نبی مبعوث فرمایا۔ مفسرین میں اس نبی کے تعین میں اختلاف ہے، مگر زیادہ تر کی رائے یہی ہے کہ یہ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ حضرت شموئیل سے بنی اسرائیل نے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تاکہ قوم عمالقہ سے بدلہ لیا جائے اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ حضرت شموئیل نے بنی اسرائیل کے ایک شریف و صالحہ اور جسمانی اعتبار سے نہایت طاقتور شخص حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، مگر بنی اسرائیل اپنی عادت کے مطابق نبی کی بات میں نقص نکالنے لگے اور یہ سوال کرنے لگے کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ ہمارے بادشاہ ہیں اور ان کو اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کیا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پر یہ فرمایا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس وہ مقدس صندوق واپس لوٹ آئے گا جو قوم عمالقہ ان سے چھین کر لے گئی تھی۔ صندوق کی واپسی کا اللہ نے یہ انتظام کیا کہ قوم عمالقہ پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرنا شروع کر دیں۔
جب قوم عمال کا کوئی احساس ہوا کہ یہ سب مصیبتیں اسی صندوق کی وجہ سے آ رہی ہیں تو انہوں نے اس صندوق کو 2 بیلوں پر لاد کر شہر سے باہر کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو حضرت طالوت کے دروازے تک پہنچا دیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی بادشاہت اور حضرت شموئیل کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ واضح ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے تک تو اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، بس اس کو رکھنے کے لیے ایک الگ جگہ پر خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنانا شروع کر دیا، اور یہ گھر عین اس مقام پر بنایا گیا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ مگر یہ عالی شان گھر آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا، جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تو اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ معزز دوستو، اس بڑی تباہی کے نتیجے میں آج مسجد اقصی میں اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، جبکہ یہودی آج بھی اپنے ماہرین آثار قدیمہ سے اس کی تلاش کروا رہے ہیں۔ دراصل ان کا دعویٰ ہے کہ جس دن وہ تابوت مل گیا، ان کی اصل طاقت ان کو دوبارہ مل جائے گی اور یہ ساری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اہل فلسطین سے لڑ رہے ہیں۔